वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमना और मैं लाई हूं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां। आज हमारी कहानी का उन्वान है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? चलिए मैं इस कहानी में आपको बताती हूँ, ठीक है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, मक्का के कबीला में पैदा हुए, ठीक है। और आपका असल नाम हज़रत अबू बकर नहीं था, ठीक है। हज़रत अबू बकर मतलब अबू बकर का मतलब आपको पता है क्या है? ऊँटों का मालिक। आपको ऊँट पालने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए आप इस नाम से मशहूर हुए, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आपका नाम बदल कर अब्दुल्ला रखा, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सदीक का लक़ब दिया, ठीक है। सदीक आपको पता है ना, सच्चा होता है, तो इसका मतलब लक़ब दिया, जिसका मतलब है सच की गवाही देने वाला, ठीक है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको पता है बच्चों क्या थे? एक दौलतमंद इंसान थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी आप मक्का के मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 3 साल बाद पैदा हुए, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोस्त रखते थे, ठीक है। और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। मसलन उन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, ठीक है बच्चों, बड़ों में, ठीक है। आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के साथ साथ बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमानों की तादाद ना बहुत कम थी और मुसलमानों को मक्का के काफिरों की तरफ से सख्त जुल्म का सामना था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आखिरकार जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया ना बच्चों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस ख़तरनाक सफ़र पर अपने हमरा आने के लिए चुना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मदीना की हिफाजत के लिए दरकार सामान और माल लेकर आए। तो पता है बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अपने घर का सारा सामान ले आए, हर चीज़ ले आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा, तो अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो हज़रत अबू बकर ने इतने इत्मीनान से जवाब दिया, कहा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम कबूल करने से पहले भी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अच्छे किरदार के मालिक थे, ठीक है। आपका रवैया सबके साथ बहुत दोस्ताना था और आप दूसरों के दुख बांटा करते थे। आपने हमेशा गरीबों, ज़रूरतमंदों और दुखी इंसानों की मदद की। आप एक दौलतमंद इंसान थे, लेकिन आपने बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारी और अपनी तमाम तर दौलत ग़ुलामों को आज़ाद करवाने और इस्लाम की खिदमत में ख़र्च कर दी। आप अक्सर रात को अल्लाह की इबादत किया करते थे। आपका अपने घर वालों के साथ रवैया बहुत मोहब्बत और शफ़क़त वाला था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे ना बच्चों, तब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद ही नहीं थे। जब आपको ख़बर पहुँची तो आप जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँची। आपने अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर बोसा देते हुए आहिस्ता से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी मुक़द्दस थी और आपकी वफ़ात कितनी मुबारक है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर तशरीफ़ लाए और ये दुख भरी ख़बर मदीना वालों को दी। मदीना के मुसलमान बेयकीनी और दुख के आलम में थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही परस्ती और गैर इखलाकी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाकर
کی طرف مائل کیا تھا۔ مدینہ کے مسلمان یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بہت مضبوط اور بہادر انسان تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز میں کہا کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستگی سے وہاں سے ہٹایا اور ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں میں ہمت پیدا ہو اور ان میں نا امیدی ختم ہو کر اطمینان اور سکون پیدا ہوا۔ یہ مشکل وقت گزر گیا، لیکن مسلمانوں کا ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے پر غور و فکر کرنا تھا، اور وہ تھا خلیفہ کو چننا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم گورنمنٹ کے لیے چنتے ہیں نا بندے، اسی طرح خلیفہ کو یہ تمام ریاست سنبھالنے کے لیے نا ایک بندے کو چننا تھا جو ان کی آئندہ رہنمائی کر سکے۔ صحابہ کرام اس مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ بننے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر پھیلی تو بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے نا، تو کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا بچوں۔ اس کے علاوہ دو طاقتور سلطنتوں روم اور ایران نے بھی مدینہ پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ وقتی طور پر زکوٰۃ کی مقدار میں کمی کر دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اصرار کیا کہ خدا کے قانون میں کوئی نہیں، مثلا خدا کا جو قانون ہے نا اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ باغی قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اس حملے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خود لشکر کشی کی رہنمائی کی، ان باغی قبیلوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوری طاقت سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سلطنت روم کی طرف سے خطرہ محسوس کر لیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سردار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے یا مدینہ کے دفاع کے لیے روک لیا جائے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس لشکر کو روک لیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو۔ پھر بعض صحابہ کرام نے بچوں پتہ کیا کہا؟ عرض کیا کہ اسامہ کی بجائے جو ایک کم عمر ناتجربہ کار شخص ہیں، کسی اور کو سردار بنا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار بنایا ہو، مجھے اسے اس عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت اسامہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ٹھیک ہے، کیا نصیحتیں فرمائی تھی بچوں؟ دیکھیے کہ خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ٹھیک ہے، بوڑھے بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بوڑھے مثلا کمزور ہوتے ہیں نا، بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو ان کو قتل نہیں کرنا۔ کھجور کے درختوں کو نہ جلانا، ٹھیک ہے، پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا، اور کھانے کی ضرورت کے سوا کسی بکری، گائے یا اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ تمہارے راستے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں
خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے ان کو نقصان نہ پہنچانا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوجوں کا سپہ سالار سردار بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، آپ نے ہمیشہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مسلمان لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کی رہنمائی میں مسلمان لشکر نے بار بار روم پر حملہ کیا اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو اکٹھا کر کے بچوں کتابی شکل دی۔ آپ نے یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کاتب وحی کون ہوتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو اسے تحریر کرنے والے صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ان کی عمر 63 ایئرس ہوئی تھی بچوں، تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کا وصال 13 ہجری 21 جمادی الاخر کو ہوا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ 2 سال 3 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس مختصر عرصے میں آپ نے اللہ کی مدد سے مسلم معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنایا اور اسلام کے ان دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کتنا اہم کام کیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی میری بچوں اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کرنا پلیز نہ بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔